السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے جناب۔ آج بڑی زبردست خبر ہے، کچھ بتانا ہے، کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا، گھر کے اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ جناب، پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ہے ایک ایسے دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں کسی بھی وقت جو ہے وہ لڑائی ہو جائے گی، اور جب لڑائی ہوگی تو اس میں کس کا کتنا نقصان ہوتا ہے پتہ نہیں۔ اس دفعہ جو ہے ہندوستان اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو ہے مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ آج ہی کی خبر ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر ہے وہ پہنچا ہے، اور ان کا ایک بڑا بگ معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اچھا، اسرائیل اب تو کھلا کے سامنے آ گیا ہے، پہلے وہ پیچھے سے کر رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ امریکہ سے ان کا معاہدہ ہوا ہے۔ آج C-130 طیارہ جو کہ فوجی ساز و سامان لے کر آتا ہے، وہ آج قطر کے بیس سے جو ہے وہ آج جودھ پور پہنچا ہے، راجستھان کے اندر، جہاں پہ ان کی آرڈیننس فیکٹری وغیرہ ہے۔ تو جودھ پور پہنچا ہے، تو دیکھیں جی اب کیا ہوتا ہے وہاں سے۔ وہ لے کر آئیں، کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے۔ پھر کل جو ہے ان کا جو چیف آرمی اسٹاف تھا انڈیا کا، اس نے وہ ڈرون دکھائے تھے، وہ کمبخت کمرزئی جو ان کے ڈرون تھے وہ دکھائے تھے کہ جی ہم ان سے حملہ کریں گے ایک ساتھ۔ اچھا، پاکستان نے ایک نمائش جاری ہے نیوی کی طرف سے کراچی میں، اس میں پاکستان نے دکھایا کہ انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا ہے، ایک گن نما بنایا جو ان کو ڈیفیوز کرے گی، یہ جو جہاں ان کے ڈرونز آئیں گے تقریباً 1.5 مائل کی دوری پہ جو ہے وہ اس کو پک کر لے گی۔ 1.5 مائل کی دوری اچھی خاصی دوری ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان نے جو ہے فریگیٹ بنایا ہے، پھر اس کے علاوہ آبدوزیں شامل کی ہیں پاکستان نے۔ پھر ایک بڑا جدید جو ہے میزائل بنایا گیا ہے جس سے ان کا جو وکرانت ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیا جائے، لیکن وکرانت کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وکرانت جو ہے دریا کے کون سے رخ پہ۔ دریا سے مراد میری ہے سمندر، اصل میں چونکہ سندھیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے وہاں مچھیرے زیادہ ہیں تو وہ دریا کہتے ہیں سندھ کو، تو وہ منہ کے اوپر دریا چڑھ گیا، یعنی سمندر کے اندر۔ اب یہ نیوی کی پوری تیاری کرے بیٹھے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے جو ہے پاکستان کا فلت علمہ کر دیں، لیکن انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے۔ ادھر کل چائنا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، ان کا ایک بیان نظر کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے کہا پاکستان ہمارا بھائی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پھر ایک یہ تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے چونکہ پاکستان نے امریکہ کو کچھ چیزیں دی ہیں تو چائنا ناراض ہو گیا، تو وہاں پہ بیان یہ تھا کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ امریکہ کو کسی بھی معاملے میں ہمارے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ وہ ان کا اپنا ڈپلومیسی ہے، ہماری اپنی ڈپلومیسی ہے، لیکن کوئی تو پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نہیں جی ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، امریکہ کو ہم آزمائے ہوئے ہیں، امریکہ ہمارا آزمودہ ہے۔ آزمودہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا فالودہ ہے۔ اب امریکہ جو ہے نا وہ جھوٹا ملک ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ جی میں تمہارا فرینڈ ہوں، میں تمہیں ہر جگہ سپورٹ کروں گا، میں تمہاری ہر جگہ مدد کروں گا، لیکن جب برا وقت پڑتا ہے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اور دیکھیں کل جو ممدانی ہیں، جو میئر بنے ہیں، زہران ممدانی جو نیو یارک کے میئر بنے، انہوں نے کل اپنی تقریر میں کہا کہ جی یہ جو اس وقت یہ جو صدر ٹرمپ ہے یہ جو سن رہا ہے یہ سن لے کہ یہاں پر جو ہے اسلام ایفوبیا نہیں چلے گا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے معنی ٹرمپ جو اسلام ایفوبیا کرتا ہے، تبھی اس نے یہ لفظ یوز کیا اس کے لیے، اور بڑا لے دے بنی۔ تو اب ہمارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے جی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے ٹرمپ۔ میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہو، پچھلے اٹھا کے دیکھ لینا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کس پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس شخص نے
بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے کر دیا تھا پچھلی ٹرم میں. اس نے کہا تھا جی اسرائیل کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، کر لے، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے. تو بھائی ہم کیا کریں؟ تمہارا جو جی چاہے کر لو، تم مالک ہو اس میں. اب امریکہ کہتا ہے جی ہم جو ہے اتنے طاقتور ہیں کہ پوری دنیا کو ہم مار سکتے ہیں. ہم رشیا کو مار سکتے ہیں، چائنا کو، نارتھ کوریا کو، پاکستان کو، انڈیا کو، سب کو مار سکتے ہیں. تو بھائی مار لو، ہم کب منع کر رہے ہیں؟ تم مرو گے تو ہم بھی مریں گے، ہم مریں گے تو تم بھی مرو گے. جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. بہرحال اب یہ پوری طریقے سے اس چکر میں ہے کہ ایک دفعہ ہندوستان اور پاکستان کی پھر لڑائی ہو، ان کو اسلحہ خریدنا پڑے اور یہ ہم سے اسلحہ خریدیں اور ہماری کمپنیاں دوبارہ سے جو ہے فلورش ہو جائیں، ہمارے ملک میں ڈالروں کی برسات ہو جائے. اور ہندوستان سے ایک الگ بدلہ، پاکستان سے ایک الگ بدلہ. پاکستان سے اسلام فوبیا کا بدلہ، ہندوستان سے یہ بدلہ کہ تو نے ہماری بات نہیں مانی، تو رشیا گیا اور تو نے جو ہے ہمارے ڈالر کو گرانے کی کوشش کی. بہرحال بڑی 22 کیچ سچویشن ہے، بہت ہی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے. تو یہ چاہ رہا ہے، اچھا ادھر افغانستان کے ذریعے جو ہے انڈیا چاہ رہا ہے کہ یہ افغانی جو ہے انگیج ہو جائیں. آج ہیبت اللہ صاحب کا ایک بیان میری نگاہ کے سامنے سے گزرا، کہنے لگے جی اپنے انہوں نے لڑکوں کو شاباشی دی کہ تم جا رہے ہو، ڈٹے رہنا. پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت خراب ہے، پاکستان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پاکستان یہ نہیں کر سکتا، تم ڈٹے رہنا. تو بھائی تم لڑنا چاہ رہے ہو تو لڑ لو یار. دیکھو ہم نے تو ایک بات بتائی ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ پاکستان تم سے ڈر رہا ہے. ہم صرف لحاظ یہ کر رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو بس. اب پتہ نہیں مسلمان ہو بھی کہ نہیں ہو، ہمیں کیا معلوم. اور کلمہ پڑھتے ہو، تمہارے دل میں جھانک کے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. تو کلمہ پڑھتے ہو بھائی تم اس لیے. ابھی خبر ملی ہے، بلکہ اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں، جس میں عدیل صاحب ہیں، جس میں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ چمن بارڈر پر جو ہے وہ بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ افغان جو ہے نا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں. ان کی آپ کوئی سی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سی بھی. کل میں پڑھ رہا تھا ایک اس کی کیا نام ہے اس کی، محمد غوری کی، کہ محمد غوری نے کس طریقے سے حکومت چھینی لی. یہ دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. وعدہ کچھ اور کرتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. یہ ان کا سلسلہ ہے. ایسے روا کھنڈ کی میں سن رہا تھا، رامپور والوں کی، کہ انہوں نے شاہ عالم کو دکھایا کچھ، کرا کچھ. شاہ عالم سے کہا ہم آپ سے ملنے آئے، اس نے اپنے دروازے کھول دیے اور جا کے قبضہ کر لیا اس کے اوپر. تو یہ ان کا شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے. تو اتنے دن سے یہ جو کہہ رہے تھے اچھا چلے ہم یہ اصل میں ٹائم بائنگ کر رہے تھے، یہ اسلحہ منگا رہے تھے. انہوں نے دھڑا دھڑ اسلحہ منگایا ہے انڈیا سے اور اسرائیل سے. آپ دیکھیں اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ افغانی اس کے ساتھ مل گئے اسرائیل کے ساتھ. کتنی عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. یہ میں صرف افغان مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ آئی. لیکن ادھر دوسری طرف جو ہے وہ جو پنشیر ویلی والے ہیں وہ جستجو کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے تقریباً 10 لاکھ افغان ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے انٹر سسٹم میں گھس کے انہوں نے اپنا شناختی کارڈ بنا لیا، پاسپورٹ بنا لیا. لیکن بڑا اچھا کیا حکومت پاکستان نے کہ وہ تمام جن کے بارے میں پتہ لگ گیا وہ سارے کینسل کرا دیے، اور سارے پاسپورٹ کینسل، شناختی کارڈ کینسل، ان کے تمام اکاؤنٹس بند، سب کچھ بند کر دیا. بہت اچھا کیا، زبردست کیا. ایک میری بھی فیملی ٹری کے اندر ایک آدمی گھسنے کی کوشش کیے تھے، لیکن چونکہ میں بہت اویئر رہتا ہوں اس سلسلے میں نے بہرحال اس کو نکلوا دیا اپنی فیملی ٹری سے. میں نے کہا نہیں بھائی اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ کون ہے، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں.
تو یہ جان بوجھ کے ہمارے ہاں نادرا والوں نے کیا. دیکھیں جب آپ رشوت لے کے لوگوں کو بھرتی کریں گے، جب آپ کوٹا سسٹم کے اوپر لوگوں کو بھرتی کریں گے جنہیں پاکستان سے محبت بالکل نہیں، صرف پیسے سے مطلب ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ اردو سپیکنگ ہو، پنجابی سپیکنگ ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، کشمیری ہو، گلگت بلتستانی ہو، سرائکی ہو، کوئی بھی ہو، جس کو اس نامے سے مطلب، وہ کبھی بھی اپنے وطن سے محبت نہیں کر سکتا، وہ اپنے دین سے بھی محبت نہیں کر سکتا. اور افغانوں کی تو ایک ہسٹری ہے ان کی تو، کہ وقت کے اوپر گدھے کو بھی باپ بناتے ہیں. آپ کسی بھی افغان کو ہم تو غریب ہیں، ہم تو غریب ہیں. غریب کہاں سے؟ تمہیں ایز اے مہاجرین ایکسیپٹ کیا پاکستان نے. ناؤ رائٹ ٹائم از یو ہیو ٹو گو بیک. تمہیں واپس جانا پڑے گا. اگر آپ نے واپس آنا ہے تو آپ ویزا لگوائیں، ویزا لگوا کے آ جائیں. وی ڈونٹ مائنڈ، وی ڈونٹ کیئر. لیکن نہیں، ہم بغیر، یعنی ایک بدماشی دکھاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آئیں گے بھی، رہیں گے بھی، کام بھی کریں گے، تمہیں ٹھوکیں گے بھی، تمہیں ماریں گے بھی، اور تم ہم سے کچھ نہ بولو. یہ تو ہو نہیں سکتا. تمہیں آج تلک جو ہم نے برداشت کیا وہ ایز اے مسلم برادر برداشت کیا. نا یو ہیو ٹو گو. اب تمہیں جانا پڑے گا. آپ دیکھیں جرمنی نے 2 لاکھ افغانوں کو ریفیوز کر دیا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے، یہ وہیں پہ رکھو. ابھی ہم کائے کو رکھیں؟ تم اسلام آباد کے ہوٹلوں میں چھوڑ کے گئے، لے کے جاؤ. یہ ہم کائے کو رکھیں مصیبت؟ نہیں ہے تو ہم وہاں بھیج دیں گے. افغانستان میں انہوں نے غداری کی تھی افغان ان کے طالبان کے ساتھ، طالبان ان سے نمٹ لیں گے. اللہ اللہ خیر سے اللہ، ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ چلیں جی، یہ تو ہو گئی کچھ یہ بات. اب بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی چال کھیلی جا رہی ہے. یہ پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب آپ دیکھیں. اب وہ دیکھیں، وہ وہاں پہ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہائیڈروجن بم بنائیں گے. بنا لو، کس نے منع کرا؟ لیٹس ڈو، بنائیں. ہائیڈروجن بم بننا چاہیے، بنائیے. آپ پہ ہمت ہے تو. ہم نے آپ کو کب منع کیا کہ آپ ہائیڈروجن بم نہ بنائیے؟ ہائیڈروجن بم آپ کی وہ ہے، ذمہ داری ہے، آپ کا سختی سالی پن ہے، بنائیے. کس نے منع کیا؟ اچھا، کل رات کو ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کے کچھ ہندو آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مسلمان جو ہے وہ غدار ہے اور مسلمانوں کو پاکستان چلا جانا چاہیے. تو میں ہندوستان کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کروں گا کہ ایک دفعہ ان کو غدار بن کے دکھائی دو تاکہ ان کی کھوپڑی عقل ٹھکانے میں آ جائے. مسلمان 50 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہندوستان میں. یہ جان بوجھ کے سینسس نہیں کرتے، مردم شماری نہیں کرتے، آدم شماری نہیں کرتے. یہ جان بوجھ کے کہ اگر اس میں آ گیا تو مسلمانوں کے تو 10 20 بچے ہیں، تو یہ کہاں سے پڑ جائے گا؟ یہ تو ہندو کم پڑ جائیں گے. صحیح ہے. بالکل یہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے حکومت سندھ کراچی والے لوگوں کے ساتھ کرتی ہے. کبھی بھی مردم شماری پکی نہیں ہوتی. 5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، اور یہ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ، اس سے زیادہ یہ مینشن نہیں کرتے. کراچی میں جو ہے بلڈنگوں میں لوگ رہتے ہیں. ایک ایک بلڈنگ میں جو ہے 20 25 25 30 گھر ہیں. ایک ایک گھر میں بھی اگر 2 افراد بھی رکھ لو، 30 دونی 60 ہو گئے. 60 افراد تو ایک بلڈنگ کے اندر ہو گئے. میں مثال دے رہا ہوں. ایسے یہ مردم شماری نہیں کراتے. بہرحال جی، افغانوں پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. افغانوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم یہ جو مذاکرات ہو رہا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لیتے. دیکھیں میں تو آپ کو ایک بات کہوں گا، اس کو جانے نہیں دینا چاہیے. مذاکرات کا جو بھی عمل ہے اس کو کریں، لیکن طالبان از بائنگ ٹائم. وقت کو خرید رہے ہیں، وقت کو حاصل کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط اور مستحکم بنا سکیں. آج کچھ جو لوکل غدار ٹی ٹی پی والے ہیں انہوں نے کچھ اعلانات جاری کرے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں.
اور ایک بات یاد رکھیں، افغان بلکہ ہندوستان کروا رہا ہے، ٹی ٹی پی جو رجیم ہے، طالبان رجیم جو ہے افغانستان میں، وہ ایک لفظ کر رہی ہے پنجابی آرمی، پاکستان آرمی نہیں کہہ رہی، پنجابی آرمی۔ تو اس رجیم کو بتا دو کہ ہم پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچی، کشمیری، گلگت بلتستانی نہیں ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم یکجڑ ہیں، یکجڑ، کوئی نہیں، عربی کو عجمی پہ، عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جس کا تقوی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ بس اسی چیز کو دھیان میں رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار۔ اور جو کوئٹہ چمن بارڈر پہ اس وقت جھڑپ ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا خبریں آتی ہیں اس کی۔ ابھی تک تو جاری تھی جب تک میں یہ پروگرام کرنے بیٹھا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔